सबसे पहले बात करें जमात इस्लामी की महंगाई, बिजली बिलों और पीटीआई के बानी की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में एहतजाजी कॉल। इस्लामाबाद का रेड जोन सील, डी चौक में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। मरी रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर भी कंटेनर्स मौजूद। मरकजी शाहराहें बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शाम 5 बजे डी चौक पहुंचे जमात इस्लामी क़यादत के कारकुनों को ये हिदायत जारी की गई हैं। रास्ते बंद होने और इंटरनेट बंदिश से निपटने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। जमात इस्लामी की महंगाई, बिजली बिलों और पीटीआई के बानी की रिहाई के लिए इस्लामाबाद में एहतजाजी कॉल के नतीजे में इस्लामाबाद का रेड जोन सील कर दिया गया है। डी चौक में कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए हैं और मरी रोड को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर भी कंटेनर्स मौजूद हैं। मरकजी शाहराहें भी बंद है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, अवैस अब्बासी और मरियम इलाही। मरियम इलाही का रुख करेंगे जिनसे सबसे पहले तफसीलात लेंगे। मरियम, बताइएगा, इस्लामाबाद में डी चौक को भी बंद किया गया है और कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए हैं, तो इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रही हैं? जी देखें, इस वक्त इस्लामाबाद में ये जो प्रोटेस्ट होने वाला है अब से कुछ ही देर में उसके वेग में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये बेसिकली एक्सप्रेस चौक है। यहाँ पर जो है कंटेनर्स लगाकर इस जगह को सील कर दिया गया है। रेड जोन के जो तमाम दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको बंद किया गया है सिवाय एक रास्ते के। इस वक्त अगर आप मेरे इस लेफ़्ट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है पूरा डी चौक, आपको ये पूरा एक्सप्रेस चौक आपको नज़र आएगा। ये सामने सारी ट्रैफिक है जो ब्लू एरिया से आ रही है और ये वाहिद रास्ता है जिसको यहाँ से कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। और अगर आप इस एरिया के राइट लेफ्ट देखें तो यहाँ पर मारगला रोड है, यहाँ पर सरीना चौक है, यहाँ पर सरीना चौक को और मैरियट चौक को जो है वो बंद कर दिया गया है। उसके साथ साथ सिर्फ एक रास्ता जो है इस वक्त रेड जोन की जानिब जाने के लिए खुला हुआ है जो कि मारगला रोड का रास्ता है। मेरे राइट साइड पे इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी अभी आपको दिखाते हैं मेरे कैमरामैन आकाश। और ये जो बिल्डिंग है इसके काफ़ी डिस्टेंस पर ये 2 तय लगाई गई हैं कंटेनर्स की जिनको यूज़ करके इस जगह को जो है वो सील किया गया है और आगे उसके गेट्स भी बंद हैं। यानी दाखिली और खारजी रास्ते जो है सिवाय एक रास्ते के इस वक्त रेड जोन के तमाम बंद है। यहाँ पर पुलिस की नफरी भी हमें देखने में नज़र आ रही है और जो कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, चूँकि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो इसी जगह पर जो है अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे जिस जगह पर अभी मैं मौजूद हूँ। यहाँ तक अगर वो आने में कामयाब हो जाते हैं तो उनका अगला कोशिश यही हो सकती है कि उससे आगे ट्रांसेंड करें या पेनिट्रेट करें टूवर्ड्स रेड जोन, लेकिन वहाँ तक शायद वो ना जा सकें जिस तरह की यहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और ये जो कंट्रोल है एंट्री और एग्जिट का, ये यहाँ पर काफ़ी सख्त देखने नज़र आ रहा है। जी ठीक है मरियम, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अवैस अब्बासी का रुख करेंगे। अवैस, बताइएगा कि आप क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या सूरत हाल बनने जा रही है और कितनी तादाद में जो कारकुनान हैं वो पहुँच चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त फैज़ाबाद के जंक्शन के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर ये जो पुल है ये रावलपिंडी इस्लामाबाद को कनेक्ट करता है। मरी रोड जो है वो सुबह से ही बंद है मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए, जिसकी वजह से शहरियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम अब जो है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे भी जो है बंद होना शुरू हो गई है। अभी जो कंटेनर्स हैं वो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की पर भी लगाना शुरू कर दिए इंतजामिया की जानिब से। तो इस सिलसिले में जो है यहाँ पर आज ट्रैफिक जो है काफ़ी हिजान की सूरत हाल है। लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा, लोग गलत रस्तों से चढ़ रहे हैं, रॉन्ग वेज पे जा रहे हैं। इसके साथ साथ फैज़ाबाद चूँकि यहाँ पर मेन अड्डा है, बस अड्डा है, जो दूसरे शहरों से आने वाली ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पर रुकती है, तो जो लोग दूसरे शहरों से आ रहे हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़े क्योंकि मरकजी रास्ते जो फैज़ाबाद की जानब जाते हैं, अड्डे की जानब जाते हैं, उन्हें बंद किया गया है, जिसकी वजह से जो लोगों को दूर उतार दिया जाता है। अगर कारकुनान की एहतजाज की बात की जाए तो अभी तक हमें कोई भी कारकुन सड़कों के ऊपर नज़र नहीं आया। सुबह से ही इंतजामिया की जानब से सड़कें तो बंद कर दी गई, लेकिन कारकुन जिस वजह से बंद की गई थी वो अभी तक जो है रोड्स के ऊपर नहीं, और अभी तक अमन अमान की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर जो है वैसी चल रही है जैसे आम दिनों के अंदर चलती है। ताहम सिर्फ कंटेनर्स लगाने की वजह से जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और फैमिली जो है बहुत ज़्यादा इससे सफ़र कर रही है, उन्हें रास्ते उनको समझ नहीं आ रही, बस गलत रास्तों पर जब 2 मिनट का रास्ता होता है। हालात जो हैं खासे नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। मरियम इलाही हमारे साथ मौजूद थी, हमें अपडेट कर रही थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते बात करें, इस्लामाबाद में एक बार फिर सियासी जमातों की एहतजाजी कॉल, इस हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद है, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई एहतजाज की इजाज़त की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया है। हुकूमत खुद को इतनी गैर महफूज क्यों समझ रही है? जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़, हुकूमत रास्ते बंद नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। वकील शुएब शाहीन का ऐसा कहना था। अगर कोई एहतजाज करता है तो हुकूमत एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेगी। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़, अगर पीटीआई को इजाज़त दी जाती है तो फिर तो अफरा तफरी फैल जाएगी। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ का ऐसा कहना था।
امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ سارے کارکن ہر صورت اسلام آباد پہنچے، پرامن لوگ ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، جہاں پر رکاوٹ ہو وہیں دھرنا دیں، پھر ایک نہیں ہزاروں دھرنے ہوں گے۔ ہم عوام کے لیے نکلے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، حکومت کو پیچھے ہٹنا ہوگا، وہ کارکنوں کے نام پیغام بھیج رہے تھے۔ میں اپنے تمام کارکنان سے کہتا ہوں کہ اس کو مینج کریں اور اسلام آباد پہنچیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، لیکن جہاں پر رکاوٹ ہو وہیں پر دھرنا ہوگا، اور ایک دھرنے کو ہم کئی دھرنوں میں تبدیل کریں گے، اور ہم عوام کے لیے نکلے ہیں، اپنی ذات کے لیے نکلے ہیں۔ نکلیں، پہنچیں، اسلام آباد پہنچیں، ہر قافلہ، ہر راستہ اسلام آباد کی طرف آئے گا، اور جہاں روکیں گے وہیں دھرنا ہوگا، پہنچیں گے انشاءاللہ، اور ہم حکومت کو بتائیں گے کہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ آپ کو براہ راست لاہور لیے چلیں، جہاں اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ I made every possible effort کہ ان کو تمام فیسیلیٹیشنز وہاں پر ملیں اور آپ کے لیے بیسٹ جو کیا جا سکتا کیا جائے، لیکن اب ان ڈیولپنگ سرکمسٹینسز ایک انٹرویننگ آرڈر آ گیا سپریم کورٹ کا، اینڈ سپریم کورٹ سیز کہ جو پہلے SIC کے رکن تھے اسمبلی کے اب وہ نہیں رہیں گے۔ اس کا ایک لیز مین لینگویج میں ترجمہ یہ ہے کہ PTI پارٹی تھی، اب کس نے ایفیڈیوٹ پہلے دیا، کس نے بعد دیا، وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں۔ کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ کہ اب وہ اراکین جو پہلے ایک جماعت کی بنیاد پر اپنا اپوزیشن کا لیڈر یا پارلیمانی لیڈر منتخب کر چکے تھے، اٹ سیزز ٹو ایگزسٹ ناؤ۔ تو شور کس بات کا ہے؟ کیا آپ اخبار نہیں پڑھتے؟ کیا آپ عدالت کی کارروائی نہیں دیکھتے؟ کیا آپ الیکشن کمیشن کے احکامات نہیں دیکھتے؟ کیا آپ نے سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں پڑھا؟ کیا آپ کو نہیں علم کہ وہ جو پہلی پارلیمانی حیت تھی وہ تبدیل ہو گئی؟ کیا میں کوئی غیر قانونی کام کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کے گالیاں دینے کے اس ایکٹ کو، جس کو میں بار بار انسسٹ کر کے کہہ رہا ہوں اور اصرار کر کے کہہ رہا ہوں کہ وہ جگہ جو اہل حل و عقد کی جگہ ہے، جہاں پر میرے نزدیک اس کی سینکٹی بہت، اس کی تکریم بہت زیادہ ہے، وہاں پر میں آپ کی اس راؤڈیزم کے مظاہروں کی جیسے اجازت نہیں دے رہا۔ اسی طرح سے جب آپ کی نشستیں تبدیل ہو گئیں، آپ کی پارلیمانی حیثیت تبدیل ہو گئی، تو پھر آپ کے پاس کس طرح سے وہ آفس آف دی لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ دوز پرکس اینڈ پریولیجز رہ سکتے ہیں؟ تو یہ بھی آپ کو سوچ کر بات کرنی چاہیے، جو کوئی بھی بات۔ اب کل میں نے سنا کل گورنمنٹ کے اراکین بات کر رہے تھے، ایک روز پہلے میں نے سنی اسی اسمبلی کے بارے میں اپوزیشن کے اراکین، حق ہے بات کریں، کل گورنمنٹ کے اراکین بات کر رہے تھے، اب وہ اپنی جگہ پر ناراض ہیں۔ یہ عہدہ ایسا ہے، ہم اس کی بات سنیں، اس کے لہجے میں تلخی آ جاتی ہے دوسرے کے، ان کی بات سنیں۔ بھائی جمہوریت، آپ کو اعتراضات ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے الیکشنز میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، آپ کا یہ مقدمہ 2014 میں بھی تھا، میں قریب سے عینی شاہد ہوں آپ کے ان مقدمات کا، بحیثیت ایک وکیل کے بھی، بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے بھی، بحیثیت ایک پارلیمان کے رکن کے بھی، ایک اسمبلی کے ممبر کے بھی۔ میں نے آپ کی وہ ساری تصویر بھی دیکھی جو 2014 کے 4 حلقے کھولے جانے کی تھی، وہ آنریبل جج آف سپریم کورٹ جن کی سربراہی میں وہ کمیشن بنا، وہی کمیشن بعد میں جس پر آپ نے اتفاق کیا، اس وقت کی حکومت میں میاں نواز شریف تھے۔ آئی ریممبر وہ کہہ رہے تھے میں جوڈیشل کمیشن بناتا ہوں، ملک کو عدم استحکام کا شکار مت کرو، اس کے اندر فریجلٹی ہوتی ہے، اور یہ فریجلٹی ڈیموکریٹک سسٹم کی اگر خدا نہ خواستہ وہ جو 2014 سے عدم استحکام کی میخیں گڑی ہیں، آج تک سٹیبلٹی نہیں۔ میں کسی پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں صرف اس ایوان کی اس وقت سے لے کے آج تک بگڑتی صورتحال کے ذمہ داران کا تعین کر کے بتا رہا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ یہ ایک طرف سے بات آ گئی، کل آ گئی، انہوں نے کہا جی یہ ہمیں گالیاں دیں گے تو ہم نہیں دینے دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا جس دن سپلیمنٹری بجٹ پاس ہونا تھا، ہماری اکثریت ہے، ہم اکثریت کی بنیاد پر جیسے یہ ہمیں نہیں بولنے دیتے، اگر لیڈر آف اپوزیشن بات کرتے ہیں تو آپ اسپیکر صاحب ہماری پوری جماعت کو جو 240 کے قریب ہے سب کو پن ڈراپ سائلنس کرا کے بٹھا دیتے ہیں۔ اگر لیڈر آف دی ہاؤس کے پاس بولنے کا رائٹ نہیں ہوگا تو پھر لیڈر آف اپوزیشن کے پاس بھی نہیں ہوگا، وی وونٹ لیٹ یو اسپیک، سو دین اٹ بی، لیٹ اٹ بی۔ آپ بھی بولنے نہ دیں، آپ بھی بولنے نہ دیں
تو میرے پاس کون سا کوئی جادو کی چھڑی ہے جس کو میں گھماؤں گا اور جمہوریت لوگوں کے اندر گھس کے چلی جائے گی؟ نو، یہ آپ کا رویہ ہے. آپ کے ٹوٹل مقدمات جو عدالتوں میں الیکشن ٹریبیونل میں نے ریکارڈ منگوائے 26 مقدمات ہیں میری اسمبلی کے ریلیٹڈ 26. میں آل آف اٹ میں آپ کو فولڈ کر کے دے دیتا ہوں, آپ لے لیں. وہ 26 کے 26 آپ کے فیور میں ہو جائیں, پھر بھی حکومت اور اپوزیشن کا تعین تبدیل نہیں ہوتا. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ واٹ آر یو اپ ٹو؟ آپ باہر اسمبلی میں بیٹھ جاتے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, اٹس اے گڈ آپٹک آف اپوزیشن, کرنا چاہیے, ایک نہیں روز کریں. پبلک پروٹیسٹ آپ کا رائٹ ہے, ایز لانگ ایز وہ لوگوں کی پبلک لائف ڈسرپٹ نہ کرے. اگر آپ روڈز بلاک کر کے وہاں پر بیٹھ کے میری اسمبلی کے باہر آپ روز وہاں پر تالا بندیاں کروا کر وہاں پر ہجوم اکٹھا کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. بٹ وہ انکنوینئنس جو اس اسمبلی کے ارد گرد ایک بڑی معروف شاہراہ ہے لکشمی چوک سے آتی ہوئی, ایک مال روڈ ہے, بڑی معروف شاہراہ ہے, مین آرٹریز آف دا سٹی ہیں, آپ ان کو روز بند کروائیں, آئی ہیو نو پرابلمس ود اٹ. لیکن اس پبلک کا کون سوچے گا؟ ہو ول بی تھنکنگ آف دیم, جن کا گھنٹوں کے گھنٹے کام پر جانے والے لوگوں کے وقت کا ضیاع آپ کی اس نان سینس کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. اور آپ کا کریکٹر کیا ہے؟ میں آپ کو فرام دا فلور اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے صرف آپ کے کردار کی نشاندہی کر رہا ہوں, اینڈ آئی ول نیم بلیم اٹ بیکاز میں پبلکلی یہ کہہ رہا ہوں. آپ نے مجھے یہ کہا کہ اجلاس ریکوزیشن کرنا ہے اپوزیشن نے, میں ٹھیک ہے کریں, کروایا میں نے, امیجیٹلی کروایا. آپ کی ریکوزیشن آتی گئی, آئی جسٹ کیم ان سائڈ اینڈ آئی سیڈ ڈو اٹ, کریں آپ. آ کے پہلی بار آپ سب گواہ ہیں, آپ سب کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں, وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو 2002 سے 2 دہائیاں 2.5 دہائیاں ہو گئی ہیں اس اسمبلی کو کور کرتے ہوئے. اکثریت میں نے آپ کی دیکھی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریکوزیشن اپوزیشن کر کے اجلاس بلائے, گورنمنٹ ایکسچیکر کا اتنا خرچہ کرائے, اور اس کے بعد پبلک ایکسچیکر کا, آپ کے میرے ٹیکس کے پیسے کا, پھر مجھے کہتے ہیں خود لگژری گاڑی لے کر. بھائی نہیں, نو ناٹ ایٹ آل, یو کین ناٹ کمپیئر دس ود اٹ. اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا, یہ انٹائٹلمنٹ پرووائڈ کی ہوئی تھی, رولز کے اندر تھی, اس کی تھی. میں نے تو بلکہ ان گڈ سینس آف مائی کہ میں نے کوئی بڑی جرمن لگژری گاڑی نہیں منگوائی کہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں, کمپرومائزڈ گاڑی پر بھی کوئی چل کے چلا جائے گا. ایک آف روڈر سی جیپ آ گئی, کیا آ گیا, لیکن پھر تماشا لگا دیا. آپ کے یہ سیلف رائٹیسنس کے دعوے, آپ کے یہ خود اپنی ایک خود پسندی میں ایک نارسزم کا فرام ٹاپ ٹو باٹم میں ایک عجیب صورتحال ہے. اور اس قسم کا قبیلہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ پہلے نہیں دیکھا. سو میں آپ سے یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ اپنے رویے میں کچھ بہتری لائیں. اب دیکھیں نا, کل یہ جو ایک ہماری آنریبل منسٹر کے بارے میں آپ نے, وہ کل سارا دن کورٹ میں جا کے بیٹھی رہی. کون ذمہ دار ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ, وہ سوچ, وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی سوچ پورے ملک کو فرید کی طرح گاڑ رہی ہے. وہ سوچ اس نے پنجے گاڑ دی, بےہودگی ایٹ ٹاپ آف اٹ. آپ کو اس کا فرق نہیں پڑتا ہوگا, مجھے یقین ہے نہیں پڑتا ہوگا. جس فریق کو نہیں پڑتا ہوگا, تربیت کا کوئی ایشو ہوگا, میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن یہاں پر میں آپ کو انشور کر دیتا ہوں, ایز لانگ ایز آئی ایم آن دا چیئر, میں کسی کو گالی نہیں دینے دوں گا, اس اسمبلی کے پروسیس کو چیٹ نہیں کرنے دوں گا. آپ سب لوگوں کی زبان نہیں تھکتی تھی میری تعریف کرتے آ کے, جی اسپیکر صاحب آپ نے تو کمال کر دیا, آپ نے سارا پریشر سسٹین کر لیا. اپنے رویے پر بھی غور کریں, ایسے نہیں ہو سکتا. اٹ ہیز ٹو گو ون وے, ایسے نہیں چل سکتا, اینڈ ون وے از دا رائٹ وے. آپ نے اگر یہ غنڈہ گردی, یہ زیادتی, یہ گالم گلوچ, مجھے احتجاج پر کوئی اعتراض نہیں, آپ احتجاج کریں ان یور رائٹ فل مینس, پروٹیسٹ کریں, اسمبلی کے اندر کریں, قرآنی آیات اور رات پر لکھیں, اور آپ پھاڑ پھاڑ کے ان کو ایسے ہوا میں اچھال رہے ہیں جیسے آپ بالکل, آپ کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے نہ تعلیم سے کوئی تعلق ہے. میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں, کیا کہوں, میں پبلک کر دوں ان کو, میں میڈیا پہ دے دوں. لیٹس بہیو, دیر از اے کمیٹی آن ایتھکس لا. میں نے کل گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی کہا ہے کہ آپ بھی اپنا تھوڑا ٹیمپر لو ڈاؤن کریں. میں آپ کو بھی صلاح دے رہا ہوں, یہ عوامی نمائندگان کا ایک فرض منصبی ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ کو چنا گیا اس کام کو آپ کما حق ادا کریں.
میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے ٹوٹل کیس کی اوقات 26 مقدمے ہیں. 26 مقدمے سارے کے سارے بھی اگر آپ کی سائڈ پہ فیور میں چلے جائیں, still the government party will have the majority of 94 members, more than your total numbers. کیا شور مچایا ہوا ہے فارم اے, فارم بی, فارم سی. کمال ہے یار. کم از کم اس ہاؤس کی حد تک